بھی حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمانے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز قیامت اللہ پاک کے محدثین یعنی علم حدیث کے ماہرین اور علماء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اٹھائے گا. ان کی سیاہی یعنی جو انہوں نے قلم کے ساتھ لکھا اس قلم کی سیاہی سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوگی. ان علماء محدثین کو بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا. رب کائنات فرمائے گا تم لمبے عرصے تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے ہو، اے فرشتو انہیں جنت میں لے جاؤ. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حدیث پاک میں ہے النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ، یعنی اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. اے عاشقان رسول اچھی نیتیں کر لیا کریں. جب کبھی داخل مسجد ہوتے ہیں آپ فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں. جب کبھی کوئی بھی نیک کام کرنے لگیں، برا کام تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت حضرت آدم کی اولاد آدمی ہونے کے ناطے برا کام تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے، اچھا کام ہی کرنا ہے. تو اچھے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیا کریں. بعض اوقات ہم نیتوں کے معاملے میں تھوڑی سی سستی کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے ثواب سے محروم کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جن ہمارے بھائیوں کی گاڑیاں ہیں ان کی گاڑی کے اندر انہوں نے جیک رکھا ہوتا ہے. پوچھیں بھائی کیوں جیک رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ اگر میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو میں اسے استعمال کر سکوں. اگرچہ یہ بات درست ہے لیکن اگر تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیا جائے اور نیت کر لی جائے کہ اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں استعمال کر لوں گا، اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو حاجت پیش آئی تو میں اس کو پیش کر دوں گا. اب یہ جیک رہے گا آپ کی گاڑی میں، یہ جیک آپ ہی استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے پوری زندگی میں ایک بار بھی ایسا موقع نہ آئے کہ کسی اور کو آپ استعمال کرنے کے لیے دیں، لیکن آپ کو دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنے کا، اس کی فلاح و کامرانی کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا. اسی طرح بیانات کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں جب بھی کوئی عمل کرنے لگے ہیں ایک لمحے کے لیے رک جائیں، پھر سوچیں اس میں کیا کیا نیت ہو سکتی ہے. آپ ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائے، آپ عاشقان رسول کے ساتھ یہاں پر آ کر بیٹھے، اگر آپ نے صرف ایک نیت کی کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں جا رہا ہوں، اتنا ثواب ملا. اگر یہ نیت کر لیتے نماز مغرب سے پہلے وہاں پر پہنچ کر نماز کا انتظار کروں گا، انتظار تو ویسے ہی کرنا تھا، یہ ثواب بھی حاصل ہوتا جاتا. اگر یہ نیت کر لیتے رستے میں کوئی مسلمان ملا اسے سلام و مصافحہ کی سعادت حاصل کروں گا، یہ بھی ثواب کما سکتے تھے. رستے میں کوئی جنازہ ملا اسے کندھا دوں گا. اب دلچسپ بات یہ ہے یہ بھی ممکن ہے آپ گھر سے چلیں مسجد تک پہنچے، نہ کوئی جنازہ ملا کہ آپ اس کو کندھا دے سکیں، نہ کوئی مریض ملا کہ آپ اس کی عیادت کر سکیں، نہ کوئی بیمار ملا کہ آپ مسکرا کر اس کی طرف دیکھ سکیں، نہ ہی کوئی عام آدمی ملا، کوئی بھی نہیں ملا کہ آپ اس کی طرف سلام کر کے سلام و مصافحہ کی سعادت حاصل کر سکیں. لیکن آپ گھر سے چلے مسجد میں پہنچے، آپ عیادت کا ثواب بھی پا چکے ہیں، آپ تعزیت کا ثواب بھی پا چکے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے سامنے مسکرانے کا ثواب بھی پا چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی نیت کر چکے ہیں. اسی طرح آج اجتماع میں موجود ہیں تو اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. بیان سننے سے پہلے یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا. اگر نیت بنتی ہو تو کہہ دیجئے انشاءاللہ عز و جل. با
ادب بیٹھوں گا. اچھا اب اگر میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں سامنے، اگر آپ لوگوں نے نیت کر لیا تو بات اب بیٹھ جائیے. خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک پڑوسی تھے جن کا نام تھا محمد شاہ خان. عموماً لوگ انہیں حاجی متھن خان کہہ کر بلاتے تھے. یہ لینڈ لارڈ تھے، یعنی زمینوں کے مالک تھے، اور عمر میں سیدی اعلی حضرت سے بڑے تھے. آدمی زمیندار ہو، پیسے والا بھی ہو، اور پھر عمر بھی کافی ہو چکے، تو بعض لوگوں کی طبیعت میں بڑا پن، رکھ رکھاؤ اور کچھ فخر وغیرہ آ جایا کرتا ہے. اور معاشرتی معاملہ ہے کہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے سامنے کچھ زیادہ ہی اپنے آپ کو بڑا شو کرتے ہیں. مگر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس زمیندار بڑی عمر کے پڑوسی حاجی محمد شاہ کا نرالا ہی انداز تھا. سید قنات علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حاجی محمد شاہ زمیندار عمر میں بڑے ہونے کے باوجود حضرت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر جھاڑو لگا رہے ہیں. سید قنات علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ اتنی بڑی عمر کی ہستی جھاڑو لگائے اور میں کھڑا دیکھتا رہوں. میں جلدی سے آگے بڑھا اور ان کے ہاتھ سے جھاڑو لینے کی کوشش کی، مگر حاجی صاحب نے جھاڑو نہ دی اور فرمایا صاحبزادے یہ میرا فخر ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کے آستانے پر جھاڑو لگا رہا ہوں. سید قنات علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حیرت ہوئی. انہیں ابھی معلوم نہیں تھا کہ حاجی محمد شاہ صاحب بھی اعلی حضرت کے مرید ہیں. جب سید قنات علی شاہ صاحب نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا تو حاجی صاحب نے فرمایا میں عمر میں اعلی حضرت سے بڑا ہوں، میں نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی جوانی بھی دیکھی ہے، میں نے ان کا اٹھنا بھی دیکھا ہے، میں نے ان کا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، میں نے ان کا چلنا بھی دیکھا ہے، میں نے ان کا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی عمر کے ہر گوشے کو دیکھا ہے، اور میں نے انہیں یکتائے زمانہ پایا ہے. میں ایسے ہی ان کا مرید نہیں ہوا، ان کے سارے اعمال کو دیکھ کر، ان کے سارے افعال کو دیکھا، میں نے جو بھی دیکھا اس کے مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا دیکھا ہے. ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے. آپ کو بھی ہمارا رضا کہنے کی اجازت ہے. ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے. کوئی ایسا پابند سنت بھی دیکھا، کوئی ایسا پابند سنت بھی دیکھا، بتاؤ تو جیسا ہمارا رضا ہے. عجم ہی نہیں بلکہ سارے عرب میں ہوا جس کا شہرا ہمارا رضا ہے. خودی کو مٹاتا خدا سے ملاتا، خودی کو مٹاتا خدا سے ملاتا، ہمارا رضا ہے، ہمارا رضا ہے. پیارے پر اسلامی بھائیوں، حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جب نان مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبیت عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفاہیم کو، ان کے مطالب کو بدلا جا رہا تھا اور بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، اسلامی تعلیمات کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی. ان فتنوں کے وقت میں اللہ پاک نے اعلی حضرت کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا. اعلی حضرت مجدد بن کر تشریف لائے. الحمدللہ علی احسانہ آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، کافروں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، بد مذہبی کا زور توڑ دیا، رسم و رواج کے زور کو ختم کر دیا، بد عقیدگی کا خاتمہ کر دیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریحات فرمائیں، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ ناموس پر آپ نے پہرا دیا، قرآن کی عزت پر پہرا دیا، قرآن کی حرمت پر پہرا دیا، قرآن کے مفاہیم پر پہرا دیا، قرآن کے ترجمے پر پہرا دیا، نہ صرف قرآن پاک پر پہرا دیا بلکہ حضور کے فرامین پر پہرا دیا، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ایک ایک گوشے پر نہ صرف پہرا دیا بلکہ اس پہرے کو واضح کیا اور حضور کی نعتیں پڑھ
کے جام بھر بھر کر نہ صرف پیے بلکہ پلائے اور پلاتے چلے گئے۔ الحمدللہ عز و جل ہم امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، اس امام کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فتنوں کے دور میں آ کر فتنوں کو مٹا کر دین کے پرچم کو بلند کر دیا ہے۔ تفسیر عشق احمد مختار کس کی ذات، لا ریب وہ ہمارا رضا ہے، امام ہے ہمارا مقبول آستاں، رسول کریم ہیں احمد رضا کا عرف و اعلیٰ مقام ہے، اہل سنن کا پیشوا، اہل سنن کا پیشوا ابن نقی علی عشق نبی کے چہ کا ماہر تمام ہے۔ منطق مناظرہ ہو کہ تفسیر کا علم ہو، منطق مناظرہ ہو کہ تفسیر کا علم ہو، ترجمہ ہو، ہر علم کی رضا ہی مکمل امام ہے۔ اور ایسے امام ہیں، کیا خوب اہتمام ہے، کیا خوب اصرار ہے، کیا خوب اہتمام ہے، کیا انصرام ہے، یوم رضا ہے چاروں طرف دھوم مچا رہا، خائف کبریا ہے رضا ہے رضا، خائف کبریا عاشق مصطفیٰ۔ جتنے بڑے امام کا میں نام لے رہا ہوں نا اتنی بڑی آپ کی آواز نہیں آ رہی، لگے نا کہ ہم اپنے امام کا نام لے رہے ہیں۔ خائف کبریا عاشق مصطفیٰ، سنیوں کے پیشوا، رہبرو رہنما، خوبرو خوشدا، عالم بامن، مفتی بے بدل، ہیں رضا ہیں رضا ہیں رضا۔ میرے پیارے پر اسلامی بھائیوں، سید الحضرت امام صاحب عشق محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جن کو قطب الارشاد کہا گیا ہے۔ قطب اسے کہتے ہیں جو اپنے زمانے کے تمام اولیاء میں سب سے بڑا مصلح امت ہو، سب سے بڑا امت کی اصلاح کرنے والا ہو۔ اور ارشاد کہتے ہیں تین باتوں پر ارشاد مشتمل ہے، نمبر ایک نیکی کی دعوت دینے والا، نمبر دو برائی سے منع کرنے والا، نمبر تین لوگوں کی اصلاح کرنے والا۔ اور اسی کی تشریح میں ایک اور کو بھی شمار کیا گیا، اعمال کی اصلاح کرنے والا، ایک اور کو بھی شمار کیا گیا، معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کے آگے بند باندھنے والا۔ یعنی قطب کہتے ہیں جو زمانے میں سب سے بڑا مصلح ہو، اور ارشاد کہتے ہیں جو نیکی کی دعوت دینے والا بھی ہو، جو برائی سے منع کرنے والا بھی ہو، جو معاشرے کی اصلاح کرنے والا بھی ہو، جو اعمال کی اصلاح کرنے والا بھی ہو، جو لوگوں کے برے عقائد کے آگے بند باندھنے والا بھی ہو۔ جب سید الحضرت کو قطب الارشاد کہا گیا تو پتہ چلا آپ نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے بھی ہیں، آپ برائیوں سے منع کرنے والے بھی ہیں، اور آپ معاشرے میں سب سے بڑے مصلحی بھی بن کر تشریف لائے۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں ایک مرتبہ بریلی شریف کے جنکشن پر میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک سرحدی پٹھان کہیں سے اترا، اس نے اسٹیشن کے قریب نوری مسجد میں فجر کی نماز ادا کی اور جاتے ہوئے نمازیوں کو روک کر پوچھ رہا تھا، اے لوگو مولانا احمد رضا نامی بزرگ کہاں رہتے ہیں؟ تو مولانا ارشد القادری صاحب فرماتے ہیں کہ سرحدی پٹھان کو ایڈریس بتایا گیا، اور جب ایڈریس بتایا گیا تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا بس یہ میرا اور احمد رضا کا معاملہ آپ نہ پوچھیں۔ جب اس نے یہ کہا تو اب سارے نمازی رک گئے کہ ہند میں کون سا مقام ہے کہ جس میں امام احمد رضا کا کوئی ذاتی معاملہ رہ جائے؟ وہ امام عشق و محبت جس کی تحریر ذاتی نہیں ہے امت کے لیے ہے، جس کی تقریر ذاتی نہیں ہے امت مصطفیٰ کے لیے ہے، جس کا چلنا ذاتی نہیں ہے سنت مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے جو ایک عام آدمی کے ذاتی بات ہو گئی ہے؟ علماء رک گئے، فضلاء رک گئے، جو جب وہاں پر موجود تھے وہ افراد رک گئے۔ جب بار بار پوچھا تو وہ سرحدی پٹھان کہنے لگے معاملہ یہ ہے، میں نے 2 دن پہلے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ان میں امام احمد رضا تشریف لاتے ہیں، وہ سارے اولیاء امام احمد رضا کو آگے کر دیتے ہیں اور آگے کر کے فرماتے ہیں ہمارے سب سے بڑے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت یاد رکھیے گا، جس طرح مفتی اسلام ہیں، مدرس اسلام ہیں، مجدد دوران ہیں، مجدد وقت ہے، محقق وقت ہیں، اسی طرح آپ اپنے وقت کے ولی کامل بھی آپ ہی ہیں، لیکن آپ کی تحریر کا
جو آپ کی ولایت تھی اس پر غلبہ آ گیا۔ یہ علماء اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ آپ کی تحریر اتنی اعلیٰ تھی کہ وہ آپ کی ولایت کا جو معاملہ تھا نا اس پر آپ کی تحریر غالب آ گئی۔ بہرحال سید حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو وہ ہستی ہیں، آپ نے اصلاح معاشرہ کے لیے اور نیکی کی دعوت کے لیے، چونکہ آج کے بیان کا موضوع بھی اعلیٰ حضرت اور نیکی کی دعوت ہے، سید حضرت کی پاکیزہ سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچپنے کی عمر میں بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی ہے۔ چنانچہ آپ کے بچپن شریف کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ استاد صاحب مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہے تھے، سید حضرت رحمۃ اللہ تعالی بھی انہی بچوں میں موجود سبق پڑھ رہے تھے، ابھی بچے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ کلاس میں داخل ہوا، اس نے استاد صاحب کو سلام کیا، استاد صاحب کی زبان سے نکلا جیتے رہو۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت چونکے، استاد صاحب کی خدمت میں عرض کیا استاد محترم سلام کے جواب میں تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، آپ فرما رہے ہیں جیتے رہو۔ استاد صاحب بھی نیک آدمی تھے، انہوں نے ننھے مبلغ یعنی سید حضرت اور رحمۃ اللہ تعالی کی زبان سے اصلاحی جملہ سنا تو ناراض نہیں ہوئے، بلکہ خوش ہو کر اپنے ہونہار شاگرد کو ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ سید حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے اس واقعہ سے ایک اور بات بھی ہم ذہن میں بٹھا لیں کہ ایز پر کنڈیشن اصلاح کا معاملہ ہوتا ہے نا، ہر ایک شخص کا وہ مقام نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پر اور ہر طرح کا مسئلہ بیان کر دے۔ یہ علماء جانتے ہیں، علماء بہتر جانتے ہیں کہ کب کون سی بات بیان کرنی ہے، کس انداز میں بیان کرنی ہے، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ سید حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی آپ تو نیکی کی دعوت اتنی زیادہ دیتے تھے اور برائیوں سے لوگوں کو اس قدر منع کرتے تھے کہ آپ کی فطرت ثانیہ، یعنی ایک چیز فطرت کا تقاضا ہوتا ہے نا، آپ کی فطرت بن چکی تھی کہ آپ جیسے ہی برائی دیکھتے آپ نیکی کی دعوت شروع فرما دیا کرتے تھے۔ سید حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ اتنے پیارے کہ آپ جب مدینہ المنورہ تشریف لے کر گئے نا تو خطبہ ہوا، خطبے کے دوران وہاں نہ آپ کا شہر ہے، نہ آپ کے لوگ ہیں، نہ خطیب آپ کے شہر کا، وہاں پر آپ کسی دوسرے شہر میں جائے نا بندہ تو ویسے بھی تھوڑا ڈر کر بیٹھا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے، لیکن خطبے کے اندر ایک ایسا نام ذکر کیا گیا جس کا نام ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خطبے میں حضور کے دو چچاؤں کے ساتھ کسی اور کا نام بھی ذکر کیا گیا، سید حضرت نے اسی مقام پر کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ یہ شان ہے ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اسی لیے تو سید امیر السنت اپنی عقیدت کا اظہار کرتے فرماتے ہیں کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا، تازگی ہے تو بنا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، جلایا جلجین زبر سے نہیں ہے یعنی دوبارہ زندہ کیا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا۔ سید حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بڑوں اور معزز شخصیات کی عزت کیا کرتے تھے، آپ اپنے بڑوں کو مان دیا کرتے تھے، ان کے مرتبہ مقام کو بیان کیا کرتے تھے۔ اور آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص آج ہم جہاں پر حاضر ہیں، یہ بعض اوقات ایک مسکنسپشن پائی جاتی ہے کہ اپنے والدین کا نام کو بیان نہیں کرتا کہ یار میرے والد صاحب تک کسی نے پتہ چل جائے تو لوگ اصل فلاں دا پتر ہے، بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ والدین کا مرتبہ مقام بیان کرنا چاہیے۔ سید حضرت کے والد محترم جن کی کتاب بڑی مشہور اردو ترجمہ اس کا انوار جمال مصطفیٰ سورہ علم نشرہ کی شرح پر اتنی بڑی بہترین کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب جب فتنوں کے رد میں اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد ہے، بڑے پیارے 20 اس کے اندر آپ نے کلیے ذکر کیے، آپ نے قاعدے ذکر کیے، اتنے پیارے والد محترم۔ اور سید اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت اس لیے کہتے ہیں، اپنے زمانے کے جتنے حضرت ہیں، حضرت علامہ فلاں، حضرت علامہ فلاں، حضرت علامہ فلاں، ان تمام سے بڑے اس دور میں اعلیٰ حضرت ہیں
ہیں اس لیے کہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے والد کی شان بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ نہ صرف والد صاحب کی بلکہ جو بھی معزز شخصیات تھیں آپ نے ان کا نام اسی انداز میں ذکر کیا۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی کا نام دیکھیں یا جتنے بھی بزرگوں کا نام دیکھا بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا۔ میں آپ کو عقیدت کے لیے چند الفاظ اور پھر وہی الفاظ آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ القابات تو سید حضرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سامعین احتشام، سید اعلیٰ حضرت شرمائے نہیں ہیں، اپنے والد کے اوصاف کو فتاوی رضویہ شریف میں چند مقامات پر ذکر کیا اور پھر وہی القابات سید اعلیٰ حضرت کی شان بن گئے۔ سنیے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے مقام پر فرماتے ہیں یہ جتنا کلام ہے ان سیدی و ابی و ذل رحمت ربی ختام المحققین و امام المدققین ماہی الفتنی حامی السننی سیدنا و مولانا المولوی محمد نقی علی خان القادری البرکاتی امطر اللہ تعالی علی مرکزہ الکریم شعائب رضوانہ فی الحاضری والآتی اقامنی فی الافتاء۔ اب یہ اتنے پیارے انداز میں آپ نے اپنے والد محترم کا ذکر کیا کہ میرے والد محترم نے مجھے 14 سال کی عمر میں افتاء میں بٹھا دیا، لیکن اب یہ اپنی شان نہیں بیان کرتے، اپنے والد کی شان بیان کرتے ہیں۔ رب کعبہ وہی شان امام احمد رضا کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نہ صرف یہ بلکہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرماتے ہیں کتاب الصلاۃ باب الاوقات ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں عالم العلماء الربانیین۔ اب والد کی شان بیان کرنے سے بیٹے کی شان میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، ہمیں چاہیے ہم جو معزز ان کی شان بیان کیا کریں۔ فرماتے ہیں عالم العلماء الربانیین افضل الفضلاء الحقانیین حامی السنن السنیہ ماحی الفتن الدینیہ بقیت السلف المصلحین حجت اللہ الخلف المفلحین آیت من آیات رب العالمین معجزۃ من معجزات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم علیہم وبارک وسلم اجمعین ذی التصانیف الرائفہ والتحقیقات الفائقہ والتدقیقات الشافعہ تاج المحققین سراج المدققین اکمل الفقہاء المحدثین حضرت سیدنا البلد امجد الاماجد اطیب العطائد مولانا مولوی محمد نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جو اپنے والد کا تذکرہ کرنے سے شرماتے جا پریشان نہیں ہوتے۔ بعض اوقات لوگ نا پریشان ہو جاتے ہیں کہ والد صاحب کے بارے میں بتا دیا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اور یہ دین متین کی تعلیمات تو ہیں ہی نہیں۔ ایک اور مقام پر اب ذکر آ گیا، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، ایک مضمون آپ کے سامنے رکھا گیا اور آپ نے اس کی وضاحت میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اب اس کو تذکرہ علماء ہند کے اندر نقل کیا گیا۔ سید حضرت نے اپنے والد محترم کے لیے الفاظ جو استعمال کیے یہ ہم سب کے لیے، بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو طبقہ کچھ اوپر آ جاتا ہے ان کے لیے تو اور بھی زیادہ ہیں کہ اپنے والدین کے مرتبہ مقام کو بیان ضرور کیا کریں۔ سید حضرت فرماتے ہیں جو وقت انظار وحدت افکار فہم صائب ورائے ثاقب حضرت حق جل مجدہ نے انہیں عطا فرمائی، انہیں دیار و امسار میں ان کی نظیر نہ فرمائی۔ فراست صادقہ کی یہ حالت تھی کہ جس معاملے میں جو کچھ فرمایا ظہور ہوا، عقل معاش و معاد دونوں کو بروجہ کمال اجتماع عطا فرمایا۔ علو عظیم سخاوت و علاوہ عظیم سخاوت و شجاعت، علو ہمت و کرم و مربت، صدقات خفیہ و مبرات جلیہ، بلندی اقبال و دبدبہ اللہ تعالیٰ نے مفتی نقی علی خان کو عطا فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملا کہ ہم بھی اپنے بزرگوں کا تذکرہ، معزز افراد کا تذکرہ اچھی انداز میں کرنے کی کوشش کریں، اور معزز سے معزز وہی ہے کہ جو دینی معزز ہے، دینی محترم ہے۔ اب اسی طرح سید الحضرت کے مرشد خانے سے جو آپ کے پیر صاحب کا گھرانہ ہے، وہاں سے ایک شخص تشریف لائے اور انہوں نے نا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ سید الحضرت نے دیکھ لی انگوٹھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے پیارے مدنی منوں، آپ اس بات کو سنیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اب آپ نے کہا کہ حضور یہ انگوٹھی مجھے عطا فرما دیں۔ اب وہ آپ کے پیر خانے سے تھے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضور اس کا حکم یہ حکم، حضور مجھے عطا فرما دیں۔ انگوٹھی لے لی، انگوٹھی لینے کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ اور لوازمات وغیرہ تھے وہ بھی آپ نے لے لیے، انہوں نے عطا فرما دیے۔ مرشد خانہ بھی تو سید الحضرت کے مرشد خانے کے حوالے سے آپ کو علم ہے نا کہ وہ خود سید الحضرت کی تعظیم و منزلت کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں، ان کو دے دی گئی۔ جب آپ کے مرشد خانے سے تشریف لائے، وہ فرد واپس مرشد خانہ تشریف لے کر گئے تو ان کو وہ سفر دور تھا،
انہیں کہا گیا کہ حضرت آپ کے گھر میں کوئی تار آیا ہے، خط نما جو تار ہوتا ہے وہ تار آپ کے گھر پہنچا ہوا ہے۔ اس کو جب کھولا گیا اس کے اندر وہ انگوٹھی بھی موجود تھی، اور سونا چاندی کے احکامات کے مرد اسے پہن نہیں سکتا، صرف اور صرف اگر پہنے گا تو چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم پہن سکتا ہے۔ سیدی حضرت امام عشق و محبت کتنے پیارے انداز میں مرشد خانے کا ادب بھی بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ شریعت مصطفیٰ کے احکامات کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، تو یاد رکھیے گا مرد کے لیے زیور پہننا حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ زینت کے لیے صرف ایک انگوٹھی کی اجازت ہے۔ اچھا یہ سنت بھی نہیں ہے، سنت کی شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے سنت کی نیت سے پہنی ہے، بہار شریعت اس حوالے سے مطالعہ زیادہ مفید رہے گا۔ انگوٹھی سنت تب ہے جب مہر لگانے کے لیے ہو، کیونکہ جو حضور جانے کائنات انگوٹھی پہنتے تھے اس میں یہ تمام شرائط بھی تھیں اور وہ تھی بھی مہر لگانے کے لیے۔ تو یہ ویسے اول تو ایک ایسا شوق پالنا نہیں چاہیے، لیکن اگر پال بھی رہے ہیں تو پھر انگوٹھی کو 4.5 ماشے اور شریعت کی قیودات کے اندر لے کر آئیں۔ مرد کے لیے سلور کی انگوٹھی ایک نگینے کے وزن میں 4.5 ماشے سے کم ہو پہننا جائز ہے۔ عورت سونا چاندی سے جتنی چیزیں پہن سکتی ہے پہنے۔ سید صاحب کو بھی سید الحضرت نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا، اور یہ آپ کا نیکی کی دعوت کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ سید صاحب تشریف لائے اور آپ کو کہا کہ حضرت گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ کچھ دنوں بعد پھر تشریف لائے، پھر یہی تذکرہ کیا کہ حضرت میرے تو گھر کے حالات بڑے خراب ہیں، بڑا پریشان رہتا ہوں۔ سید الحضرت نے کمال حکمت عملی کے ساتھ سید صاحب کو سمجھاتے فرمایا، صاحبزادے یہ ارشاد فرمائیے کہ جس عورت کو طلاق دے دی جائے، جس عورت کو باپ طلاق دے دے، کیا وہ عورت بیٹے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ تو سید زادے بھی جو اعلیٰ حضرت کی برگاہ میں بیٹھنے والا وہ عام بندہ تو ہوگا نہیں نا، وہ بھی علم والا ہوگا۔ انہوں نے کہا یا سیدی نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اس دنیا کو آپ کے والد محترم علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے طلاق دے کر کہا دنیا جا تو مجھ سے دور ہو جا، میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ اے سید صاحب جس دنیا کو آپ کے والد محترم طلاق دے چکے ہیں، آپ کیسے اپنے لیے حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ کتنا ہی پیارا انداز ہے سید حضرت کا سمجھانے کا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سید حضرت کی خدمت میں ایک ایسا شخص آیا جو حضور جانے کائنات کے علم غیب کا منکر تھا۔ آپ نے اسے پیارے آقا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر بہت ہی پیارے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے۔ الحمدللہ عز و جل نہ صرف وہ شخص اپنی کشمکش سے آزاد ہوا بلکہ جاتے ہوئے لوگوں کو کہہ کر گیا میں بڑے ہی عرصے سے اس معاملے میں کشمکش کا شکار تھا، وسوسے کا شکار تھا۔ سید حضرت نے اتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اب تو میں مرید بنوں گا تو ایسے ہی امام کا مرید بنوں گا۔ سید حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اتنی پیاری ہستی ہیں، آپ بڑے ہی پیارے اور نرم انداز میں سمجھایا کرتے تھے۔ ابن حافظ صاحب نے جب یہ بتایا کہ اس شخص کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا اور سید حضرت کے مدنی پھول سمجھ میں آ گئے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اور آپ اس پر ہر طرح کے مسئلے میں گفتگو شروع کر دیں کہ نہیں جی مجھے بھی پتہ ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہیں، اسے علماء اہل سنت دارالفتاء اہل سنت کا نمبر دے کر یا ان کے مکاتب میں بھیج کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ وہ ہستی ہیں، آپ کی جب محفل لگا کرتی تھی، جب آپ کسی مقام پر بیٹھا کرتے تھے، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں آپ کی ایک بیٹھک کا ذکر ہے، آپ کے ایک بیٹھنے کا ذکر ہے۔ وضو خانے کے قریب میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، سید حضرت امام صاحب عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک محفل میں آپ نے جب لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کی، 500 سے زائد افراد نے ایک مجلس میں داڑھی رکھنے کی نہ صرف نیت کی بلکہ اپنے اس دور میں بھی وہ آج بھی نام ملفوظات حضرت میں موجود ہیں، اپنے نام لکھوائے اور کہا یا حضرت آج کے بعد کبھی بھی ہم گناہ کے کام کو کبھی بھی اس کی طرف بڑھیں گے بھی نہیں۔ ایسے ہیں ہمارے امام احمد رضا خان۔ نیکی کی دعوت کی دھن ہم سب میں بھی ہونی چاہیے، اصلاح کا جذبہ ہم سب میں بھی ہونا چاہیے۔ پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔
سید الحضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا علمی مذاکرہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی صحبت میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اہل سنت کے مواقف پر اعتراضات وارد کیا کرتے تھے۔ شہزادہ الحضرت بھی وہاں پر موجود تھے، اور اس دوران بد مذہب لوگ موجود، سید الحضرت کا کلام ہو اور پھر دل پر اثر نہ کرے۔ آپ کی تو تحریر میں اتنا اثر ہے کہ آپ اپنی تحریر کی کرامت خود بیان کرتے ہیں کہ کن کے رضا ہے خون خوار، برق بار اعداء سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کریں۔ اعلی حضرت کا قلم تو وہ قلم ہے، آپ کا قلم اتنی طاقت رکھتا ہے تو آپ کی زبان کتنی طاقت رکھتی ہوگی۔ اس مجمع میں ایک شخص کھڑا ہوا، آپ کے قدموں میں گرا، توبہ کی اور کہتا ہے یا حضرت میں آج سے بد مذہبیت سے توبہ کرتا ہوں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے نیکی کی دعوت کو روکا نہیں، آپ نے فرمایا اے اہل مجمع، اے اہل علم مذاکرہ، اس مذاکرے میں بیٹھے افراد، علم کی تکرار میں بیٹھے افراد، سنو اب یہ وقت توبہ کا وقت ہے، رحمت الہی اترنے کا وقت ہے۔ اب رب کعبہ سے مانگو، بد مذہبیت سے توبہ کرو، عشق مصطفیٰ میں جھومنا شروع کر دو۔ اور آپ نے اسی وقت تمام افراد کو سچے دل سے توبہ کرائی۔ اس وقت مجمع میں بیٹھے افراد کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کہ جو اہل سنت کو مانتے نہ تھے، ان کے سینے پھٹ رہے تھے، وہ رو رو کر رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کیے جا رہے تھے۔ سنتوں کو جلا دیا، سنتوں کو جلا دیا جس نے، دین کا ڈنکا بجا دیا جس نے، وہ مجدد ہے دین و ملت کا۔ واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی، جو ہے اللہ کا ولی، بے شک عاشق صادق نبی، بے شک غوث اعظم کا جو ہے مت والا۔ واہ کیا بات اعلی حضرت کی، جس نے احقاق حق کیا کھل کر، جس نے کیا احقاق حق کھل کر، رد باطل کیا صدا کھل کر، جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا۔ واہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سید الحضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ سوال ہوا نماز کے متعلق۔ آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تک عقل باقی ہے کسی وقت میں نماز معاف نہیں، حالت سفر میں یا ایسے مرض میں کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو پھر بھی نماز لازم ہے۔ رمضان شریف کے روزے قضا کرنے کی اجازت ہے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے اور حج صاحب استطاعت پر ہے، لیکن نماز ہر ایک پر لازم ہے۔ غرض نماز مرتے وقت تک معاف نہیں۔ اتنی پیاری تعلیمات بیان کرنے والے، اتنے پیارے انداز میں بتانے والے ہمارے امام ہیں، اور آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے پارہ 14 سورہ حجر آیت نمبر 99، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگی کا سامان فرحت نماز، ہے مریضوں کو پیغام صحت نماز، نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی نماز کے معاملے میں چونکہ گفتگو ہو رہی ہے، اسی ضمن میں سرکار حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ایک صاحب کو انار کھانے کی خواہش ہوئی، 30 سال گزر گئے مگر انہوں نے انار نہ کھایا۔ 30 سال کے بعد ایک روز انہیں خواب میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا۔ محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بے شک تیرے نفس کا بھی کچھ تجھ پر حق ہے۔ یہ صاحب صبح اٹھے اور انار کھا لیا، اب نفس نے دودھ کی خواہش کی، اس پر وہ جناب انہوں نے دودھ بھی پی لیا، اور پھر جب یہ معاملات ہو گئے تو پھر اپنے نفس کو سمجھاتے ہوئے اسی طرح، بلکہ انہوں نے دودھ پیا نہیں، جب ان نفس نے خواہش کی تو انہوں نے پھر یہ اپنے نفس کو سمجھایا اور کہا جیسے تو نے انار کھانے کے لیے 30 سال خواہش کی، ایسے ہی دودھ کے لیے بھی 30 سال خواہش کر، پھر شاید حضور کرم فرمائیں اور تجھے دودھ دے دیا جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی نماز میں بالکل ایسی کیفیت میں محو ہو جانا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے نا ہماری توجہ بھٹکے نہیں، ہم نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل
دعوت اسلامی کا یہ پیارا پیارا مدنی ماحول، سید اعلیٰ حضرت امام صاحب عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے اتنا پیارا عشق والا، اتنا پیارا محبت والا، اتنا پیارا بدعتوں کو ختم کرنے والا، اتنا پیارا حضور کی سنتوں کو آگے بڑھانے والا، اتنا پیارا احادیث مبارکہ کی اسانید پر ہوئے کلام کو تسلیم کرنے والا، اتنا پیارا ماحول ہم سب کو ملا ہے، تو اس ماحول سے ہمیں اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی نے کئی شعبہ جات بنائے، ان میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان، یعنی بڑی عمر کے اسلام بھائیوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بندہ بنانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ میلاد کی آمد آمد ہے، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا تار کی آمد۔ سید حضرت نے اس حوالے سے بڑا ہی پیارا ایک مکتوب عطا فرمایا ہے، آئیے اسے بغور پڑھیے، بغور سنیے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہیں، میں اس میں ادب کا لحاظ ہے، لیکن وہ جو الفاظ لکھے برکت کے لیے وہی الفاظ پڑھوں گا۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفی عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ جھوم جائیے، جلد ہی ماہ ربیع الاول آنے والا ہے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ چاند رات کو ان الفاظ میں 3 بار مساجد میں اعلان کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ براہ کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کریں۔ مرد کا داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، اور فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جھک گیا کعبہ بھی بت منہ کے بل اوندھے گرے، جھک گیا کعبہ بھی بت منہ کے بل اوندھے گرے، دبدبا آمد کا تھا اہلاً و سہلاً مرحبا۔ سنت اور نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلام بھائی آج کیا کیا عمل کیا اس کے متعلق روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر انگریزی ماہ کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کر پینے کو ملیں گے۔ بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیں رحمت کی آئیں، اب مرادیں دل کی پائیں، آمد شاہ عرب ہے۔ دعوت اسلامی کی ذمہ داران اس سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت، سوال جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ اور ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں رات گزارا کریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے ہر 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کے سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اگر نیت بنتی ہو تو انشاءاللہ بھی کہہ دیجئے۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنت سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس بھی دیں یا سنیں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12
ورنہ کم از کم ایک مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیے. بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجئے. اپنی سائیکل، اسکوٹر، کار پر بھی لگائیے. ہر طرف مدنی پرچموں کی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی. عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں. ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر لکھوائیے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. دعائیں اطہار، یا رب مصطفیٰ جو کوئی اپنی اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں، ٹیکسیوں، بسوں، ٹرکوں، ٹرالوں، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں، سزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے یا دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیارا لکھے یا لکھوائے یا اس کے اسٹیکر لگائے یا لگوائے، اس کی گاڑی کو ایکسیڈنٹ سے حفاظت عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے یار، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے. تو آج ہی نیت کریں کہ سب سے پہلے کل کا جو کام ہے نا، جمعۃ المبارک کی جو نیتیں کرنی ہیں ان میں ایک نیت یہ بھی شامل کریں. اتنے بڑے دن، اتنی بڑی رات میں یہ نیت کریں کل میری بائک کے آگے اور میری گاڑی کے جو شرائط وغیرہ کے ساتھ مجھے دعوت اسلامی کے ساتھ پیار ہے، یہ ضرور لکھا جائے گا. ضروری احتیاط، اگر جھنڈے پر سبز گنبد نقشے نعل پاک یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ پھٹے نہ اڑ کر زمین پر تشریف لائے. اگر ادب نہیں ہو پاتا تو ایسا پرچم مت لہرائیے. 12 ربیع الاول شریف کا دن جیسے ہی تشریف لے جائے فوراً تمام جھنڈے اور لائٹنگ کا سامان اتار لیجیے. بالخصوص مدنی مراکز فیضان مدینہ، مساجد دعوت اسلامی اور جامعات المدینہ و مدارس المدینہ گرلز بوائز، اور ان سے بھی پر وقت یہ ترکیب کر لیجیے. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ. اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبلوں سے نیز اپنے محلے میں 12 دن تک اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے. جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا عرف یعنی معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن تک چراغاں کیا جا سکتا ہے. مشرق و مغرب میں ایک بام کعبہ پر بھی ایک، مشرق و مغرب میں ایک بام کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. اہلا و سہلا مرحبا. ہر اسلامی بھائی حسب توفیق مکتبۃ المدینہ کے دینی رسائل اور مدنی پھولوں مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹیں. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر تقسیم رسائل کا اہتمام کیا کیجیے اور ہر سال مزید 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیں. 400 رحمتوں کی ہوائیں چلیں، ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں. مسکراؤ سبھی، آ گئے ہیں نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے. پمفلٹ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، ممکن ہو تو 12 ورنہ کم از کم 12 اور مزید ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے مختلف تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے. نمبر 9، شہروں، قصبوں، دیہاتوں اور چکوں وغیرہ میں اور ہر یوسی نگران 12 دن تک روزانہ جدا جدا مساجد میں عظیم الشان سنت و بڑے اجتماعات منعقد کروائیں. نمبر 10، 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی نیتیں کر کے غسل کیجئے کہ ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، امامہ شریف، سربند، ٹوپی سر پر اوڑھنا اور یہ جتنے معاملات ہوتے ہیں ان تمام میں اچھی نیتیں کر کے یہ سلسلہ کریں. کیونکہ یہ عیدوں کی عید بلکہ عطر کی شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، قفل مدینہ، پیڈ سب کچھ نیا ہو. جب عام عیدوں پر اتنا اہتمام ہے تو عیدوں کی عید پر تو اور بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. نمبر 11، 12ویں رات اجتماعی میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے درود و سلام پڑھتے ہوئے اشک بار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے. بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ مصافحہ کیجئے کہ عید میلاد النبی تو عیدوں کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید میلاد النبی. نمبر 12، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے. آپ بھی جاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائے، جلوس میلاد میں شریک ہوں. جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیے، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائے، نگاہیں جھکائے پر وقار طریقے پر چلیے. اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے. ذمہ داران دعوت اسلامی جلوس میلاد میں
وہی نعرے لگائیں یا گاڑیوں میں وہی کلام چلائیں جو مدنی مرکز کی طرف سے جاری کرتا ہوں، تاکہ اس کی برکتیں اور بھی زیادہ اچھے انداز میں حاصل کی جا سکیں۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہوں، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قربان ہوں، کہ تیری 12ویں تاریخ وہ جانے قمر آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع پاک میں پڑھائے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ اب ہم درود پاک پڑھنے لگے ہیں۔ سید حضرت فرماتے ہیں با ادب جھکا لو سرے بلا کہ میں نام لوں گل باغ کا۔ حضور جانے کائنات پر درود پاک پڑھنے لگے ہیں تو اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یہ درود شریف پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ فرماتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ یہاں ایک اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد مرتبہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر جناب عثمان غنی کا، پھر جناب مولا حیدر کرار کا مرتبہ مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کسی موقع کے لیے کسی کو یہ شان عطا کر دی جائے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سب سے افضل وہ گئے، افضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو بہرحال ایک صحابی کو حضور نے یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا لی، تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اتنا مقام۔ جب وہ چلا گیا تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی اسی درود پاک کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی
اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ اب یہ دعوت اسلامی کی اجتماع کی برکت ہے نا، اب فضیلت کو پھر سنیے اور سمجھیے۔ دیکھیں نا کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ہر بار پڑھائی جاتی ہے تاکہ ہم ہر بار سعادت حاصل کر سکیں۔ فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے، اور وہ بھی 1000 دن تک، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر دی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔